السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر فرسٹ ایئر کے ساتھ ہے۔ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے جمناسٹک کے بارے میں، تو اس میں ایسی سرگرمیاں جو جسم کو مستعد رکھتی ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور دوسری سرگرمیاں جو جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دینے والی ورزشیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں گروہی سرگرمیوں کی طرف۔ گروہی سرگرمیاں جو ہیں یہ مختلف آلات پر جو کہ مخصوص کردہ جگہوں پر رکھا جاتا ہے یا ان کے بغیر 4، 5 یا 6 کے گروہ میں کروائی جاتی ہیں، یعنی اکیلے نہیں ہوتی، اس میں 4، 5، 6 لوگ مل کر جو ہیں وہ گروہ میں کرتے ہیں۔ ہر گروہ مخصوص شدہ سرگرمی کے لیے ان سرکٹس کو باری باری استعمال کرتا ہے۔ ایسی حرکات خود اعتمادی، ہم آہنگی، سبق رفتاری، توانائی اور جرأت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں انسان جو ہے یا کھلاڑی جو ہے اس کو اپنی 4 باتوں پر توجہ دینی ہوتی ہے: ایک طریقے پر، عمل پر اور اس کی پرواز یا اڑان پر، اور پھر زمین سے واپسی پر۔ اس کے علاوہ اس میں رسے پر چڑھنا، اترنا، اونچا اچھل کر والٹنگ ہارس کو ٹانگوں دونوں بازوؤں کے اندر یا باہر رکھتے ہوئے پار کرنا، اور پھر اس کے بعد متوازی یا افقی بار آگے پیچھے جھولنا، یہ صرف لڑکوں کے لیے کھیل ہے، یہ ساری اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم نمبر 4 پر، سکون اور اختتام۔ سکون اور اختتام جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے کہ انسان کو جو ہے اس سے حقیقی خوشی مل جاتی ہے، انسان پرسکون ہو جاتا ہے، تو اس کو دوسرے لفظوں میں ہم دیکھیں تو کول ڈاؤن بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی کھیل کرتے ہیں، والی بال یا پھر کوئی بھی ایکسرسائز آپ کو گراؤنڈ میں کروائی جاتی ہے، تو اس کے اینڈ پہ آپ کو کول ڈاؤن کروایا جاتا ہے، جس میں ہلکا ہلکا جاگنگ کرنا آ جاتا ہے، یا پھر تھوڑا سا ہلکا ہلکا چلنا، یا اس میں پھر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دھیمی رفتار سے جسم میں لچک پیدا کرنا، یا ٹانگیں پھیلا کر زمین پر بیٹھ جانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا نظام دوران خون جو ہے واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم تفریحی مشاغل کی طرف۔ تفریحی مشاغل میں سب سے پہلے آتا ہے فرصت کے اوقات۔ فرصت کے اوقات کو انگلش میں ہم دیکھیں تو لیجر ٹائم کہتے ہیں، جس کے معنی فارغ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اوٹ رومنی جو ہے اس کے مطابق فرصت کے اوقات سے مراد منتخب کردہ وقت کا وہ حصہ ہے جو ضروریات زندگی کے حصول سے مبرہ ہو، یعنی اس میں ضروریات زندگی شامل نہ ہو بلکہ بالکل فارغ اوقات ہو، اور ہر کسی شخص کو اپنی پسند کے مطابق استعمال میں لانے کے لیے میسر ہو۔ یعنی اس وقت کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا مشغلہ جو ہے ناول پڑھنا ہے، فارغ وقت میں آپ ناول پڑھتی ہیں، تو آپ نے جلدی جلدی گھر کے کام نپٹاتی ہیں، یا جو بھی آپ کے ذمہ کام ہوتا ہے آپ اس کو ختم کر کے اپنا ٹائم بچاتی ہیں کہ میں نے فارغ وقت میں ناول پڑھنا ہے۔ میں یہ صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اس نے ایک دن کو مندرجہ ذیل 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حیاتیاتی ضروریات ہیں، معاشی ضروریات ہیں، اور تیسرا ہے فارغ اوقات۔ حیاتیاتی ضروریات یہ ہیں مثلا جس میں آپ کا سونا، کھانا پینا، یہ سارا آ جاتا ہے، اپنی صفائی ستھرائی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے معاشی ضروریات۔ معاشی ضروریات میں آپ کا جو ہے آپ نے کمائی کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آ جاتا ہے جو کہ 10 گھنٹوں پر مشتمل ہے، اس میں آمد و رفت بھی شامل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فراغت کے اوقات۔ اس کے علاوہ جو باقی بچنے والے تقریباً 4 گھنٹے ہیں، یہ ہر شخص کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ وہ انہیں کیسے گزارتا ہے۔ بعض دوستوں سے گپے لڑا کر گزارتا ہے، کوئی جو ہے ٹی وی دیکھ کر گزارتا ہے، کوئی کھیل کود میں یا کوئی ایکٹیویٹی کو اپنا کر اس طرح گزارتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تفریح پر۔ تفریح کیا ہے؟ تفریح جو ہے یہ بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے ریکریئر سے ماخوذ کیا گیا ہے، یعنی نیا بنانا، کھوئی ہوئی طاقت کی بحالی، تازہ دم ہونا یا دوبارہ جنم لینا، ٹھیک ہے۔ جارج بٹلر نے تعریف کی ہے تفریح کی اس طرح کہ فرصت کے اوقات میں کوئی ایسی سرگرمی یا تجربہ جس میں کوئی شخص اپنی مرضی اور پسند سے شامل ہو، جس سے اسے ذاتی طور پر راحت، اطمینان اور خوشی حاصل ہو، یعنی اس کو زبردستی اس میں شامل نہ کیا گیا ہو۔ جیسے بچپن میں چھوٹے بچوں کو پڑھائی میں زبردستی شامل کیا جاتا ہے اور کھیل کود میں وہ خود بھاگ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس میں وہ خود بھاگ کر جاتے ہیں اس سے مراد ان کی تفریح ہے۔ اس کے بعد ہے فرصت کے اوقات۔ کوئی بھی تفریحی سرگرمی صرف فرصت کے اوقات میں ہی کی جانی ضروری ہے۔ اس نقطہ نظر سے کام کسی شخص کی تفریح میں شامل نہیں، یعنی کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی کو چھوڑ کے آپ کھیلنے کودنے کی طرف چلے گئے ہیں، یا آپ ضروری کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے کھیل کی طرف چلے گئے، نہیں، یہ صرف کھیل کود یا ایکٹیویٹی جو ہے آپ کی فرصت کے اوقات میں ہی کرنی ہے۔ آپ نے پرلطف اور پرسکون سرگرمیاں اپنانی ہے۔ آپ نے اس کے بعد رضاکارانہ شرکت، یا رضاکارانہ شرکت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی دلی خوشی اس میں ہو اور آپ اپنی مرضی سے اس میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد ہے
تفریح کا تعمیری اور مثبت اثرات کا حامل ہونا ضروری ہے، نہ کہ یہ شرکاء کے لیے جسمانی اور سماجی طور پر مضر ہو، یعنی اس میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد تفریح کے مقاصد کیا ہیں؟ انسان کی تخلیقی اظہار کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے، جس سے انسان کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نشو و نما بڑھتی ہے۔ پھر اس انسان کی زندگی میں جو بھی مشکلات وغیرہ آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں تفریح میں جا کر۔ پھر وہ اس کو جو ہے اچھا شہری بناتے ہیں، جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اس کی ہنرمندی میں نکھار پیدا آتا ہے اور فارغ وقت کا بہترین استعمال ہے۔ اب ہم آتے ہیں تفریح کے ذریعے انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی نشو و نما۔ اس کی سب سے پہلی آتی ہے اس کی صحت کی نشو و نما ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے نظام سارے صحیح طریقے سے کام کرتے، سارے نظام کام کرتے، اس کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور معاشرتی جو ہے سرگرمیوں میں جب ہم وہ پارٹ لیتا ہے تو ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تفریحی مشاغل کی مختلف اقسام ہیں جو شرکاء کی عضوی صحت میں بڑھاوے کے ساتھ ساتھ کام سے شدید تناؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے انسانی تعلقات۔ جب ہم تفریح میں جاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں جب ہم تفریح میں جاتے ہیں، تو یعنی جب ہم نے کھیل کود کرنی ہے یا کوئی باتیں کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے نا، اپنے گروپ ممبرس کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس طرح آپ کے اندر جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی اصلاح بھی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد ہے شہریت کی نشو و نما۔ اگر آپ ایک بندہ برا ہو یا غلط کام کر رہا ہو تو اس کا دوسرا ساتھی اس کو اس چیز سے منع کر دیتا ہے، جس سے ان میں اچھی اخلاق والی عادات پروان چڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے شہریت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے شخصی نشو و نما۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ ایسی حرکات بھی اپنا لیتا ہے جو کہ معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہیں، لیکن جب وہ گروپ میں بیٹھتا ہے یا اپنے دوستوں میں یا اپنی جس کمپنی میں بیٹھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا سے اچھا بننے کی کوشش کرے، تو وہی عادتیں پھر اس میں پختہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تفریحی مشاغل کی اقسام۔ تفریحی مشاغل کی دو اقسام ہیں، غیر سرگرم تفریح اور سرگرم تفریح۔ جو سرگرم تفریح ہے، اچھا پہلے غیر سرگرم تفریح جو ہے یہ اتنی مقبول ہے جتنی کہ انسان کی جیب اجازت دیتی ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ غیر سرگرم تفریح جو ہے یا پیسہ لگا کر یعنی سینما دیکھنے جاتے ہیں یا پھر کہیں بھی گراؤنڈ میں جا کر میچ دیکھنے جاتے ہیں، اس میں آپ کا کرایہ وغیرہ شامل ہو جاتا ہے۔ جو سرگرم تفریح ہوتی ہے اس میں آپ خود دلچسپی لے رہے ہیں، خود کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ تفریحی مشاغل بہت سے اقسام کے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو کسی خاص وقت پر کسی شخص کے لیے تفریحی سرگرمی بن جاتے ہیں۔ جو سرگرمی ایک شخص کے لیے تفریح مہیا کرتی ہے ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے ایسا کرنے سے تاثیر ہو، یا کوئی سرگرمی کسی خاص وقت پر تفریح مہیا کرتی ہے لیکن دوسرے وقت پر ایسا نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے، ہر انسان کی سوچ الگ، ٹیسٹ الگ، سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو جسمانی مشقت سے تھک کر چور ہو جائے، اس کے لیے سخت زوردار جسمانی تفریح کی ضرورت نہیں، بلکہ ذہنی اور جذباتی طور پر تھکا ہوا انسان زیادہ سوچ بچار کرنے والی سرگرمی کو پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے ان سرگرمیوں کی جو ہے گروہ بندی بنا دی گئی ہے، جس میں باضابطہ کھیلیں، ناٹک، موسیقی، فرصت کے خصوصی مشغلے، اسپیشل ایونٹس، آؤٹ ڈور سرگرمیاں، فنون لطیفہ، رقص، ٹھیک ہے، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے 3 عناصر کا ہونا ضروری ہے: پروگرام کی نسبت سے منصوبہ بندی اس کی، پھر اس کی سہولیات اور تربیت یافتہ قیادت، یعنی آپ کا کوچ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز میں اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو پھر تفریحی پروگرام کی افادیت پر یقینی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ خدا حافظ۔